اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس علیہ فی صحبته ومالہ ابو بکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اس اہم تاریخی اجلاس میں ہم لوگ شریک ہیں۔ مدح صحابہ کی نسبت سے، ذکر صحابہ کی نسبت سے، شہدائے اسلام کے ذکر کی نسبت سے اتنے تسلسل کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر جہاں تک میری معلومات ہے اتنے تسلسل کے ساتھ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جس سال قیامت آئے گی محرم ہی میں آئے گی، یہ جلسہ ہو جائے گا تب آئے گی انشاءاللہ، یہ جلسہ ہو جائے گا تب آئے گی انشاءاللہ۔ قیامت بھی اس جلسے کو روک نہیں سکتی۔ لاک ڈاؤن میں نہیں، اس طرح سے تو آن لائن ہو گیا، آن لائن ہوا تھا نا، آن لائن ہو گیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نہیں رک سکتا، حدیث نہیں رک سکتی، حضور کی سیرت نہیں رک سکتی، اللہ کی قدرت نہیں رک سکتی، تو انشاءاللہ صحابہ کرام کا ذکر بھی نہیں رک سکتا انشاءاللہ۔ مجھے کسی عالم کی بات بہت اچھی لگی کہ صحابہ کی زندگیوں میں قرآن ہے اور قرآن میں صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں قرآن ہے، ہر صحابی، آپ اس کا کوئی کسی صحابی کو اٹھا لیجئے، اس کی سیرت پڑھ لیجئے، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ رہا ہے، حضور کی خوشبو نظر آ رہی ہے، حضور کی مہک نظر آ رہی ہے، حضور کی شان دلبری نظر آ رہی ہے، ہر صحابی کے اندر نظر آ رہی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن ہیں کہ نہیں؟ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا جامع جملہ استعمال کیا حضور کی تعریف میں کہ کوئی انسان اس طرح سے حضور کی تعریف نہیں کر سکتا جو سیدہ عائشہ نے کیا۔ سیدہ عائشہ کو اللہ نے گوناگوں کمالات سے نوازا تھا۔ کل ہی میں سبق پڑھا رہا تھا ابو داؤد شریف کا، اس میں حضرت عائشہ کی تعبیریں ہیں عربی زبان میں، تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ یہ تو تعبیرات کی امام ہیں، فصاحت و بلاغت کی جان ہے، یہ جس طرح سے چاہے جملے استعمال کریں اور ایک چیز کو یہ ہزاروں طریقے سے بیان کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، گلدستہ معنی کو میں 100 رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 ڈھنگ سے باندھوں۔ تو یہی شان سیدہ عائشہ کی ہے۔ واقعی اس کے اندر اپنا قصہ جو بیان کرتی ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں صحابان وائل گرد ہے اس کے سامنے، اور اسی طرح سے متنبی اور حریری، فصحائے عدنان اور بلغائے قحطان کا چراغ نہیں جلے گا حضرت عائشہ کے ان جملوں کے آگے، جو انہوں نے اپنی مظلومی اور بے کسی اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو جس انداز سے بیان کیا۔ اسی میں ایک جملہ ہے کہ ان دنوں جب عفق کا چرچا چل رہا تھا تو میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاتی تھی، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاتی تھی،
عام طور پر کوئی بولے گا تو یہ کہے گا کہ نیند نہیں آتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے جان فصاحت فرماتی ہیں نیند کا سرما نہیں لگا۔ تو حضرت عائشہ سے کسی نے حضور کے بارے میں پوچھا تھا تو حضرت عائشہ نے ایک جملہ بس بتایا، کان خلقہ القرآن، حضور کی پوری سیرت قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو کچھ بتا دیا ہے، جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ علم کی شکل میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی چیز عمل کی شکل میں ہے۔ اللہ کی باتوں کو عمل کر کے دکھا دیا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوستو میں عرض کرتا ہوں حضور کی سیرت قرآن ہے اور صحابہ کرام حضور کی سیرت میں رنگے ہوئے ہیں، تو حضور صحابہ کرام کی زندگی بھی قرآن سے الگ نہیں ہے۔ دوستو اگر کسی کو صحابہ سے دشمنی کرنی پڑتی ہے تو قرآن سے بھی کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ سے جو دشمنی کرتے ہیں وہ قرآن سے بھی کرتے ہیں۔ جن کو صحابہ سے کوئی نسبت نہیں ہوتی ان کو قرآن سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، قرآن سے ان کو نسبت ہو ہی نہیں سکتی، ان کی زبان پر قرآن جاری نہیں ہو سکتا۔ وہ نہج البلاغت بڑے زوردار طریقے سے پڑھیں گے، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توریت پڑھ رہے ہیں کہ انجیل پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس جگہ دیکھا تو ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے، حالانکہ ان لوگوں کو تلاوت اللہ سے کوئی نہیں، لیکن تلاوت کر رہے تھے اور لا یو ہے بولا لا یحب اللہ کو اس طرح سے پڑھ رہے تھے، لا یو۔ میں بہت دیر تک حیران تھا کہ اللہ کر کیا رہا ہے، یہ کیا کون سے پارے کی تلاوت کر، بہت دیر کے غور کے بعد۔ دوستو یہ صحابہ سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے قرآن سے بھی محروم کر دیا ہے۔ کیوں؟ آپ صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنا ہے، ان کے ذکر کو بیان کرنا ہے، تو آپ سوچئے مت کہ کون آیت پڑھیں گے، کوئی بھی آیت پڑھ دیجئے انشاءاللہ صحابہ کرام کی سیرت اسے نکل آئے گی۔ کوئی آیت پڑھ دیجئے، ہر آیت میں صحابہ کرام کی سیرتوں کے جلوے موجود ہیں۔ چنانچہ انبیاء کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے، حضرت مریم، حضرت لقمان، ایک دو جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، لیکن صحابہ کرام کا اتنی جگہ قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے کہ آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صحابہ کرام ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے متقی انبیاء کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ایک ایک آیت سے صحابہ کرام کی سیرتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو ہے الحمدللہ یہ جلسہ صحابہ کرام کی سیرتوں کا بہترین ترجمان ہے، صحابہ کرام کے کمالات کو بہترین طریقے سے بیان کرنے والا، صحابہ کرام کی عظمتوں کو نئے انداز سے، اچھوتے انداز سے، بے پناہ انداز سے بیان کرنے والا ہے۔ دوستو ہر سال جلسہ ہوتا ہے، فضائل صحابہ پر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ علماء کرام نئی باتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے حضور کی سیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام کی سیرت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے، پتہ چلا یہ مرتد ہونے کا سلسلہ بہت دنوں سے جاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین طرح کے مرتد تھے۔ کچھ لوگ جو بس یوں ہی سنتے سناتے مسلمان ہو گئے تھے، ایمان ان کے دل کے اندر اترا نہیں تھا، تو وہ مشرکین میں وہ شامل ہو گئے۔ کچھ لوگ اس طرح سے مرتد ہوئے کہ مدعیان نبوت، چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان مدعیان نبوت پر ایمان لا کر اسلام سے خارج ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ جیسے فریضہ اسلامی کا انکار کر کے ارتداد اختیار کر لیا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کی وجہ سے مسلمانوں میں ارتداد کی لہر ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتیں، اور عورتیں بھی وہ عورتیں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہماری بچیاں آج کتنے دھڑلے کے ساتھ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور جو ہے بالکل وہی رسوم و رواج، غیر اسلامی رسوم و رواج کو اختیار کر رہی ہیں اور ایمان سے برگشتہ ہو رہی ہیں۔ دوستو آج بھی صدیق اکبر اور ان کے جانشینوں کی سخت ضرورت ہے، ہم سب کو فکر صدیقی کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیاں جو بے پردہ اور دور اسکولوں میں جا رہی ہیں، اور ہم ان کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں، نگہبانی نہیں کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اچانک غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں،
کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ عورتیں جو حضور کی امت میں ہیں اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عورتوں میں، وہ عورتیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کانٹا بن رہی ہیں اور رسول پاک کے دین کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جا رہی ہیں۔ دوستو یہی ارتداد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پھیلا تھا، لیکن کمال کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے 6 مہینے کے اندر اندر خلیفہ ہوتے ہی 6 مہینے کے اندر اندر اتنے فتنے تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان فتنوں میں اسلام کا بظاہر ایک دن چلنا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن دوستو صدیق اکبر نے سارے فتنوں کو ختم کر کے اور اسلام کے چشمہ شافی کو صاف شفاف بنا کر اور اسلام کو دنیا میں پھیلا کر اور اسلام کی عظمت کا سکہ بیٹھا کر پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ مورخین حیرت میں ہیں، چنانچہ جو غیر مسلم مورخین ہیں یہودی عیسائی وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے فتنے اور 6 مہینے میں ختم کر دیا صدیق اکبر نے، صرف 6 مہینے کے اندر۔ انہیں تو حیرت ہے لیکن ہم کو کوئی حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر اس کی آنکھوں کے تارے ہیں، اس کی نظر میں چڑھے ہوئے ہیں اور اس کی نگاہوں کے جو ہیں جو ساری دنیا کا ہادی بن کر آیا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سب سے زیادہ فیض یافتہ اور سب سے زیادہ صحبت یافتہ ہیں۔ انہوں نے کارنامہ انجام دیا، مشرکین جو تھے یا تو تہہ تیگ کر دیا یا ان کو دوبارہ اسلام میں لا کر اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا۔ اسی طرح سے جو جھوٹے نبیوں کے ماننے والے تھے، مسیلمہ کذاب کے، اسود عنسی کے، طلحہ کے، شجاع کے، تو صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کو ختم کرا دیا اور اتنی بڑی لڑائی ہوئی کہ 10,000 مسلمہ کذاب کے لوگ مارے گئے اور 1,000 صحابی اور مسلمان بھی شہید ہوئے اس میں دوستو، لیکن وہ فتنہ بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اسود عنسی اس کا بھی فتنہ بڑا خطرناک تھا، وہ شعبدے دکھاتا تھا، جادو دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہی میرا معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہ جو ہے اگرچہ وہ قتل تو حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا لیکن اس کے قتل کی بشارت مسلمانوں نے صدیق اکبر کی خلافت میں سنا ہے۔ اسی طرح سے شجاع اور طلحہ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، وہ سب کے سب اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر آ رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو سارے فتنوں کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں کا جو دین سے مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم لائے گا۔ سب لوگ کہتے ہیں اس کے مصداق ابو بکر صدیق ہیں۔ قرآن میں اللہ نے انہیں قوم کہا ہے، جس طرح سے قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو امت کہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، جس طرح سے ابراہیم امت ہے اسی طرح سے صدیق اکبر قوم ہیں اور ایک پوری قوم کا کارنامہ تنہا انجام دیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں یحبہم یحبہم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی لامت اور ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھیے صدیق اکبر نے جب ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، جب ان سے جہاد کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا کہ ان سے جہاد کرنا ہے، تو مدینے میں سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب لوگ پریشان تھے کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، اور حضرت ابو بکر ان سے جہاد کا ارادہ، لیکن ابو بکر دبلے پتلے ہیں، بہت دبلے پتلے، کمزور منحنی جسم کے ہیں، لیکن ایسی جرأت ہے، ایسی ہمت ہے کہ پہاڑوں میں وہ ہمت کہاں سے ہو سکتی ہے، پہاڑوں میں وہ مضبوطی کہاں سے ہو سکتی ہے۔ دوستو انہوں نے اعلان کر دیا کہ سب کو جانا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ان مسلمان نام کے لوگوں سے کہ اب تک تو کافروں سے لڑتے تھے تو مسلمان ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان سے لڑنا ذرا بوجھ سا لگ رہا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہی بات کر سکتے ہیں، کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ ترحم بالناس ورفقہم، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، لوگوں کے ساتھ پیار اور ملائمت نرمی کا معاملہ کیجیے، اور جو لوگ یہ
زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے لڑنے کے لیے لشکر نہ بھیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے ہو۔ حضرت عمر جیسے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تم بزدل ہو گئے۔ پھر کہا اے عمر کوئی نہیں جائے گا تو میں جاؤں گا، طلحہ جاؤں گا میں لڑنے کے لیے۔ جب اس عزیمت کے ساتھ کہا تو پورا لشکر تیار ہو گیا، اور جب مدینے میں ایسے اتنا لشکر چلا تو جانتے ہیں اس لشکر کی دھاک کیا بیٹھی، وہ لوگ جن سے لڑنے گئے وہ تو ڈر ہی گئے، دوسرے لوگ بھی ڈر گئے کہ جب ان صرف زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر ہے تو اسلام کو چھوڑ دینے والوں کے بعد کتنا بڑا لشکر صدیق اکبر بھیجیں گے۔ سب کا دل دہل گیا، اور اس ایک ہی لشکر میں ایک تیر میں کئی شکار ہو گئے، سب کے سب صحیح ہو گئے۔ بہرحال بڑا کام لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، زبردست کام لیا۔ دوستو صرف صدیق ہی کی یہ شان نہیں ہے، فاروق اعظم کی بھی یہ شان ہے، عثمان غنی کی بھی یہ شان ہے، علی مرتضیٰ کی بھی یہ شان ہے، حضرت سعد کی، حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی، ایک صحابی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف 5 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں، غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جس دن سعد بن معاذ مسلمان ہوئے ہیں تو اسی دن ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ دن میں صبح اسلام لائے، دوپہر تک بہت سارے لوگ ہو گئے، شام تک سارا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا سعد بن معاذ کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد کا قبیلہ اور بنو نجار جو حضور کے نانیال والوں کا قبیلہ تھا، کہا مدینے میں اس سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی تعریف کی۔ دوستو صرف ایک آدمی، سب کے سب مسلمان، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن غزوہ احد کے دن وہ بھی مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب غزوہ بدر کا دن آیا، مشرکین نے الغار کر دیا، ہنگامہ کر دیا، بہت بڑی تعداد جو ہے مکے سے آ گئی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین تو ان کا کام ہی لڑنا تھا، وہ تو گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے، مسئلہ انصار کا تھا کہ وہ بیٹھے بٹھائے مہاجرین کی وجہ سے ان پر حملہ ہو گیا۔ مکے کے کفار مدینے کے انصار پر نہیں حملہ کرنا چاہتے تھے، مکے کے جو مہاجرین تھے ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انصار بھی اس آگے زد میں آگے ان پر بھی حملہ کرنا۔ تو حضور انصار سے ان کی رائے معلوم کر رہے تھے کہ تو کھڑے ہو گئے رسول پاک، انصار بیٹھے ہوئے، کہا تمہاری رائے کیا ہے؟ اے انصار یہ لوگ آ رہے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت سعد بن معاذ جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو سچا رسول جانا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی فرما برداری کا معاہدہ کیا ہے، آپ بے تکلف جو حکم دیں گے ہم اس حکم کو بجا لائیں گے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم سب کو سمندر میں کودنا ہے تو کوئی بھی انصار نہیں بچے گا، سب کے سب سمندر میں کود جائیں گے، ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ حضور کا دل باغ باغ ہو گیا، بہت خوش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں جو ہے قبیلہ اوس کا جھنڈا دے دیا، قبیلہ اوس کا جھنڈا دے دی، قبیلہ خزرج کا جھنڈا سعد بن عبادہ کو دیا، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا اور علم جو ہے حضرت سعد بن معاذ کو دیا۔ دوستو اسی طرح سے جب احد کی لڑائی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کے لیے، حضور کے آس پاس حضور کی نگرانی کے لیے جو صحابہ متعین تھے اس میں پیش سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں نے کہا تھا ان کے قبیلے کا ایک ہی آدمی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ غزوہ احد کے دن جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر احد تک آئے ہیں، 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ احد تک آئے ہیں، تو وہ آدمی جو ایک رہ گیا تھا ان کے قبیلے کا وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے مدینے میں آ گیا۔ جب مدینے میں آئے تو دیکھا مدینہ خالی ہے، پتہ چلا حضور احد میں گئے ہیں اور حضور جہاد اور غزوے میں گئے ہیں، جنگ درپیش وہاں گئے ہیں، تو ہتھیار سجا کر گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ احد کے میدان میں پہنچتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں اللہ کے رسول پہلے جہاد کروں یا پہلے مسلمان ہوں؟
کہا پہلے اسلام لاؤں یا پہلے جہاد کروں؟ حضور نے کہا دونوں کرنا، بھی اسلام لائیے اور پھر جہاد کیجیے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں اور میں جہاد کر رہا۔ بڑی بے جگری سے لڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیکھیے میں آج مسلمان ہوا، ایک نماز بھی میں نے نہیں پڑھی ہے، ایک روزہ بھی میں نے نہیں رکھا، ایک عبادت بھی میں نے نہیں کی ہے، کیا میں اگر شہید ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام اپنے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور تم اگر مسلمان لائے، اسلام لائے اور مسلمان ہو گئے اور شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ چنانچہ وہ میدان میں گھستے ہیں اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، اٹھا کر مدینے لائے جاتے ہیں اور 2-3 دن میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوستو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے لیکن خرامہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ اس قبیلے کو اس آدمی کا حال ہے جو سب سے بعد میں اسلام لایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق جس کا غزوہ احزاب نام ہے، مشرکین نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، پوری اقوام متحدہ ایک ہو گئی تھی، سارے کے سارے مشرک پورے عرب کے ایک ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی اور روحانی سیاست کے پیش نظر سوچا کہ ان میں سے کچھ قبیلوں سے معاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ قبیلہ بنو غطفان جو ڈاکو تھا اور جو لوٹ مار میں بہت ماہر تھا، جو خونخوار تھا، حضور نے چاہا کہ اس قبیلے سے صلح کر لیں، صلح کر لیں گے تو کم سے کم مشرکین کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ دیکھیے مسلمان کو ظاہری تدبیریں بھی کرنی چاہیے۔ صرف حضور نے اپنے ایمان اور اپنی عظمت اور اپنے محبوب رب العالمین ہونے پر اعتماد صرف بھروسہ نہ کر کے ظاہری تدبیریں بھی کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان سے معاہدہ کرنا چاہا۔ اس قبیلے کے سردار آئے حضور کے پاس، کہنے لگے ہم معاہدہ اس شرط پہ کریں گے کہ مدینے کے لوگ جتنی کھجور اور جتنا غلہ پیدا ہوتا اس کا 1/3 ہمیں دے دیں تو ہم صلح کر لیں گے آپ سے اور آپ کے دشمنوں سے نہیں لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ذرا مدینے کے انصار سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو 2 بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، حضرت سعد بن معاذ کو اور حضرت سعد بن عبادہ کو، اور کہا کہ بنو غطفان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شرط پر معاہدہ ہو جائے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کہ آپ اپنی پیداوار کا 1/3 حصہ ہمیں دے دیں۔ تو ان دونوں آدمیوں نے ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے وہی آئی ہے یہ صلح کر رہے ہیں، یا ہم پر رحم کر کے آپ صلح کر رہے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو، ہمارے دشمن کمزور ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری نگہبانی کے لیے، تمہارے دشمنوں کی صفوں کو کم کرنے کے لیے میں یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دونوں آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول، جب ہم لوگ مشرک تھے تب تو یہ ہم سے کھجور کی ایک گٹھلی بھی نہیں لے سکتے تھے، یہ غطفان کے لوگ کھجور کی ایک گٹھلی بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہیں اور حضور کے ساتھ رات دن رہتے ہیں اور حضور کے معجزے دیکھتے ہیں۔ اب ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ان سے ہرگز نہیں صلح کریں گے، بلکہ اگر جو ہے جنگ کی ضرورت پیش آئی تو ہم جس طرح سے سب سے جنگ کریں گے ان سے بھی جنگ کریں گے۔ دوستو یہ صحابہ کرام کی شان ہے، دیکھیے یہ سعد ابن عبادہ ہیں، یہ سعد ابن معاذ ہیں اور کتنی جرأت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ دوستو اسی غزوہ خندق میں حضرت سعد، غزوہ خندق میں باضابطہ تو لڑائی نہیں ہوئی لیکن تیر اور پھینکے گئے، مشرکین ڈر کے بھاگ گئے، بڑی بھاری تعداد میں آئے تھے، اتنی بڑی تعداد اور اتنے قبیلے وہ نہ پہلے کبھی ملے تھے نہ آج نہ قیامت تک مل سکتے ہیں، جتنے بڑے بڑے قبیلے سب ایک ساتھ مل کر آئے تھے اس زمانے میں، لیکن جنگ کے بغیر ہی بھاگنا پڑ گیا، جنگ کے بغیر ہی بھاگنا پڑ گیا۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو مار دیا، سب سے بڑا پہلوان جو خندق کھود کر اچھل کر باہر آ گیا، خندق کھودی ہوئی تھی، خندق سے اچھل کر باہر آ گیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی لیے حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، حضرت علی کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، بڑی محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور دوستو حضرت وہ عمرو بن عبد ود تھا،
جو مشرکین کہتے ہیں 1000 کا تنہا مقابلہ کرتا تھا، 1000 کا تنہا مقابلہ کرتا تھا، اور حضرت علی آتے ہیں، اس نے حضرت علی پر تلوار کا حملہ کیا، خود پہنے ہوئے تھے، خود کو چیر کر پیشانی کو چیرتا ہوا اس کی تلوار جو ہے اچھا لگ کے باہر آ گئی۔ حضرت علی خاندان بنو ہاشم بنو قریش خون دیکھتے ہیں تو جلال آ جاتا ہے، چنانچہ حضرت علی کو جلال آیا اور گھوم کر اس پر وار کیا تو خودوں کو چیرتا ہوا اس کے سینے تک تلوار پہنچ گئی، سینے تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دبلے پتلے آدمی نے ہمارے 1000 آدمیوں کے مقابلے والے کے جب یہ معاملہ ہے اور اس طرح سے قتل کر دیا تو وہ سب کے سب بھاگ گئے، کوئی لڑا نہیں۔ تو سب سے کم لڑائی، سب سے زیادہ خطرہ غزوہ خندق میں تھا، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ اسی کو ہلکا بنایا۔ قرآن میں بلغت القلوب الحناجر، تمہارے سینے تمہارے جو ہے گلوں تک آ گئے تھے سینے غم کی وجہ سے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم طرح طرح کی گمانات کرتے تھے اور طرح طرح کے خیالات لاتے تھے، ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا، ارے ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اسی جنگ میں حضرت سعد ابن معاذ لوہے کی کھوت پہنے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار کو خنجر تھا ان کے ہاتھ میں، خنجر کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ کو کھوت سے باہر نکالا تب تو چلا سکیں گے۔ تو ایک مشرک نے اسی میں تیر مارا اور تیر ان کی اکحل جو اصل رگ ہوتی اس میں لگ گئی، بہت زیادہ خون بہا، خون بہتا ہی چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کا بہترین انتظام کیا، خوب پیارے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ علاج کیا کہ مسجد نبوی کے سامنے خیمہ بلا لیا اور مدینے کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو اور سب سے بڑے طبیب اور حکیم کو حضور نے ان کی خدمت میں لا کر رکھا، ان کا علاج کرنا، اور صبح و شام روزانہ حضور ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کو اسی غزوے میں بنو قریظہ نے غداری کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، غداری کر کے تلوار اٹھائی تھی اور دشمنوں سے جا کر مل گئے تھے۔ اب حضور جب غزوہ خندق سے فارغ ہو کر آئے، صحابہ کرام کئی دن سے لڑ رہے ہیں، گرد کی تہیں جس پر جمی ہوں، کپڑے بالکل گرد آلود ہو چکے ہیں اور ہر طرح سے نہ نہائے ہیں نہ دھوئے ہیں نہ کھانا کھایا، طرح طرح سے پریشان ہیں۔ مدینے میں آ رہے ہیں، اتنے میں جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے ہتھیار نہیں کھولا، آپ لوگ بھی مت کھولیے۔ ابھی ہم لوگوں نے ہتھیار، جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولا، آپ لوگوں کو بھی نہیں کھولنا ہے۔ چنانچہ جو ہے حضور نے صحابہ کو اعلان کر دیا ہتھیار نہیں کھولنا، بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا، ان کو گھیرنا۔ انہوں نے غداری کی ہے اور حضور سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور جا کر مشرکین سے مل گئے تھے اور ہتھیاروں سے تیاری کی تھی، اور اللہ نے حضور کو خبر دی تھی کہ دیکھو قریظہ والے ہتھیاروں سے آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ ہوشیار جو، خود اللہ نے خبر دی تھی، وحی کے ذریعے خبر آئی تھی۔ حضور نے اس کو گھیر لیا۔ دوستو کئی دن تک گھرے رہے، وہ کہنے لگے سعد ابن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے ہم ان کا فیصلہ مان لیں گے۔ سعد ابن معاذ کی ان سے دوستی تھی، لیکن دوستو صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوستی کی کوئی رعایت نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ ان قریظہ والوں کو بڑی امید تھی کہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے موافق فیصلہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا یہ بڑے غدار ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے سارے اموال پر قبضہ کر لیا جائے۔ دوستو سعد کے جسم سے خون جاری ہے اور ہاتھ زخمی ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر مشرکین کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اگر باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان سے پھر جنگ کروں، مجھے ان کے چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو بار الہ مجھے شہادت نصیب فرما، لیکن شہادت سے پہلے بنو قریظہ کے سلسلے میں اطمینان ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے ان کا حشر دیکھ لوں جب اللہ میری جان نکالنا اور جب اللہ مجھے شہادت سے سرفراز کرنا۔ یہ دعا کیا۔ چنانچہ جب فیصلہ ہو گیا تو سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں جو زخم تھا بکری نے جو ہے اس کو مار دیا اپنے خون سے، خون پھر جاری ہو گیا اور خون اتنا بہا کہ بالکل بے ہوش ہو گئے، مشہور ہو گیا کہ شہید ہو گئے ہیں،
اور وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور حضور نے اپنی ران پر ان کا سر رکھ دیا، اپنی ران پر اپنی گود میں ان کا سر رکھ دیا، اس طرح سے حضور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا دوستوں دیکھیے، ایک دن وہ ہے کہ صدیق اکبر کی ران پر حضور کا سر ہے اور آج حضور کی ران پر سعد بن معاذ کا سر ہے، یہ اور گود میں لی ہوئی ہیں، لیکن سعد بن معاذ کے اندر ابھی رمق تھی، زندگی تھی، ابھی مرے نہیں تھے، انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ، سعد نے اسلام کے لیے بڑی قربانی کی ہے، تیرے نبی کی بڑی مدد کی ہے، اے اللہ اپنے پیارے سے پیارے بندے کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں آپ، وہ سعد بن معاذ کے ساتھ کریے۔ جب یہ دعا دیا تو سعد بن معاذ نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی جو مرنے کے قریب تھے وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ دوستو دیکھیے، ایک صحابی سعد بن معاذ، میں آپ سے بتا دوں میرا جی چاہتا تھا کئی صحابہ کا تذکرہ کروں، اور ہر صحابی کے اندر یہی ادا ہے، ہر صحابی کی یہی شان ہے، ہر صحابی کی یہی محبت ہے۔ چنانچہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ جونپور میں ایک مجتہد نے مجھ سے کہا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں بڑی دشمنیاں تھیں، آپس میں بڑی عداوتیں تھیں صحابہ میں، تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی محبت تھی ان میں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اذلۃ علی الکافرین عزۃ علی المسلمین، مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تو جو قرآن مانے گا وہ صحابہ میں محبت مانے گا، اور جو تاریخ مانے گا وہ صحابہ میں دشمنی مانے گا، جو تاریخ مانے گا وہ صحابہ میں دشمنی مانگے گا۔ دوستو کیسی محبت ہے، کیسا حضور نے ایسی تربیت کر دی ہے، ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک مثال دے دوں میں آپ کو، صحابہ کرام کسی جنگ میں تھے، جنگ احد کا واقعہ یا کسی جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی اپنے عزیز کو تلاش کرتے ہیں جنگ میں، تو دیکھتے ہیں زخموں سے چور ہیں اور جانکنی کے عالم میں ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو اپنے ساتھ پانی لیے ہوئے تھے، ایک کٹورا پانی کو دے دیا کہ یہ پی لو۔ ابھی پانی دے ہی رہے ہیں تب تک دوسرے صحابی کی آہ سن لیا انہوں نے، تو وہ جو مر رہے تھے، جن کا آخری لمحہ تھا، کہنے لگے ان کو پانی دو پہلے۔ جب ان کو پانی گئے دینے کے لیے تو ان کی بغل میں کسی اور نے کراہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا ان کو پانی دو۔ چنانچہ ان کو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لوٹ کر تیسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو جان دے دی، لیکن مومن کے حق کو ادا کر کے گئے لوگ۔ مومن کا یہی حق ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں دوستو آج مدح صحابہ کی اس جلسے سے آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف ذکر صحابہ ہی نہیں، محبت صحابہ ہی نہیں، ہماری زندگیوں میں عمل صحابہ بھی آنا چاہیے۔ ذکر صحابہ بھی کرتے رہیں، محبت صحابہ بھی کرتے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن عمل صحابہ بھی۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے محبت بہت کرتا ہے، عمل بالکل نہیں کرتا، محبت بہت کرتا لیکن عمل بالکل نہیں کرتا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت محبت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کی سیرت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ دوستو صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے نمایاں چیز نماز ہے، سب سے نمایاں چیز نماز ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے اللہ ان کی نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا۔ دوستو اللہ ان کی نمازوں کو دکھوا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں استاد جب بچوں کو نماز سکھاتا ہے تو نماز پڑھ کر دکھاتا ہے، ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز سکھلا رہے ہیں تو صحابہ کرام کی نمازیں دکھا کے سکھلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نمازیں دیکھا، جیسی یہ نماز پڑھتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تم رکوع میں دیکھو گے، سجدے میں دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل چاہ رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں۔ اللہ جو فضل دینے والے ہیں، اللہ جو رضا دینے والے ہیں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میری فضل چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو صحابہ کرام کی اللہ رضا معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ دے دیا تھا، تو جبریل آتے ہیں اور حضور کے پاس بیٹھ کر حضرت ابو بکر کو اللہ کا سلام کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے پوچھا ہے کیا ہے ابو بکر، اس حالت میں جب اپنا راستے میرے راستے میں تم نے اپنا سب کچھ دے دیا، چادر کے لیے دھاگا بھی نہیں چھوڑا ہے، کانٹوں سے چادر کو باندھ رکھا ہے، اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ دوستو جس کی رضا اللہ چاہیں انہی کا نام صحابہ کرام ہے، جن کی دلداری دل بستگی اللہ کریں انہی کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ دوستو صحابہ کرام جن کی اللہ دلداری کریں تو اور کوئی آدمی ان سے اظہار بیزاری کرے، ان سے تبرہ کرے، ان سے اظہار بیزاری کرے تو دوستو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام آسمان سے زیادہ مبارک ہیں، آسمان سے زیادہ مقدس ہیں، آسمان ختم ہو جائے گا لیکن صحابہ کی عظمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آسمان پر اگر کوئی تھوکتا ہے تو اس کے چہرے پر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو اگر صحابہ کرام پر کوئی تھوکے گا، برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ دے گا تو کہاں آئے گا؟ اس کے چہرے ہی پر تو آئے گا اور اپنا ہی تھوک آئے گا۔ اچھے آدمی کو تھوک آتا تو ہو سکتا چہرہ اچھا ہو جاتا، لیکن اپنا ہی تھوک آئے گا تو چہرہ تو خراب ہو جائے گا، اپنا ہی تھوک تو لوٹ کر آئے گا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں اور ہم مسلمانوں کو انشاءاللہ یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم چلیں گے انشاءاللہ، ان کی سیرتوں کو اختیار کریں گے۔ اور یاد رکھو اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے تو آخرت تو کامیاب ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ دوستو ذرا دیکھیے مدینے میں تھوڑے سے صحابہ کرام ہیں اور حضور کا وصال بھی ہو گیا ہے، لیکن وہی تھوڑے سے صحابہ کرام مدینے سے نکل کر پوری دنیا میں چھا گئے کہ نہیں چھا گئے؟ اور آج پوری دنیا میں اسلام ہے۔ بتائیے مدینے سے لکھنؤ کتنے دور ہے، لیکن آج ماشاءاللہ فرزندان توحید بڑی شان کے ساتھ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی طاقت اور قوت ان کی عظمتوں کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ دوستو یہ سب فیض ہے، سب برکت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ انہوں نے حضور کے بعد ہر صحابی نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا کہ مجھے حضور کے دین کو جہاں تک ممکن ہے پھیلانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,51,030 مربع میل پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا۔ کتنے حضرت عمر نے 4,000 جامع مسجدیں بنوائی پوری دنیا میں، 1,000 شہروں کو دارالکفر سے دارالاسلام میں بدل دیا، صرف تنہا کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی حال جو ہے سارے کے سارے صحابہ کرام کا ہے، دین کی ہر خدمت کے لیے صحابہ کرام تیار ہیں۔ مسلمانوں ہم کو دین کو اپنی دنیا سے زیادہ ہم کرنا، دنیا چھوڑ کر جائیں گے اور دین لے کر جائیں گے، دنیا چھوڑ کر جائیں گے وہ دین لے کر جائیں گے۔ دنیا میں بتاؤ تم گھر تاج محل سے اچھا نہیں بنا سکتے، لال قلعے سے اچھا نہیں، کتنا بھی بنا لو، کتنا بھی راجستھان سے سنگ مرمر کا پتھر منگوا لو، لیکن اس سے اچھا گھر نہیں بنا سکتے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لال قلعے والے اور تاج محل والے گھر چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں؟ اور آج ان کی خاندان کا کوئی نہیں رہ رہا، پولیس داروغہ رہ رہے ہیں، دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی خاندان کا کوئی نہیں رہ رہا۔ اور دوستو اصل گھر تو کہاں کا گھر ہے؟ جنت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا گھر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت کے گھر کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنت کا گھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جب معراج سے واپس جانے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میری جنت و جہنم کو بھی دیکھ لیجیے۔ چنانچہ جہنم تو باہر سے جھانک کے دیکھا اور کہا اللہ میرا کوئی امتی اس میں نہ آئے، میرا کوئی امتی اس میں نہ آئے۔ جنت میں اندر سے گئے، رسول پاک جبریل ساتھ ساتھ ہیں، چلتے 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 جنت میں ایک شاندار محل نظر آیا، بہترین محل، جنت میں بھی نمایاں تھا۔ حضور نے پوچھا ابو حضرت جبریل سے، جبریل محل کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ فاروق اعظم کا محل ہے،
فاروق اعظم ابھی دنیا میں ہیں، زمین پر سوئے ہوئے ہیں، کپڑے پر 70-72 پیوند لگا ہوا ہے اور جنت میں محل بن کر تیار ہے۔ دوستو اصل کامیابی یہ کامیابی ہے، جو محل یہاں بن گیا وہ تو دغا دے گا، دھوکہ دے گا، اور جو محل وہاں بن گیا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جائیں گے اس محل سے سرفراز ہوں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو سارے صحابہ ملنے گئے، حضرت عمر فاروق بھی ملنے آئے۔ حضور نے کہا عمر جنت میں تیرا گھر دیکھ کر آیا ہوں، تیری حوریں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، غیرت کی وجہ سے نزدیک نہیں گیا، دور ہی سے دیکھ لیا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے کیا غیرت ہے، آپ سے کیا غیرت ہے، آپ سے کیا غیرت ہے۔ دوستو یہ ہے اصل کامیابی۔ حضور جنت میں، حضور نے جوتوں کی آواز سنی، جوتوں کی آواز سنی، کسی سے پوچھا یہ جنت میں کون جوتا پہن کے چل رہا ہے، تو جبریل نے کہا آپ کے غلام بلال حبشی چل رہے ہیں، آپ کے غلام بلال حبشی چل رہے ہیں، بلال یہاں ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ دوستو یہ ہے اصل کامیابی۔ چنانچہ علامہ اقبال بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ بلال کی شان میں شعر کہتے ہیں کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی تو فنا ہو گیا حبشی دوام ہے، رومی بے نام و نشان ہے کوئی جانتا نہیں، اور حاج حبشی زندہ جاوید ہے۔ ایک دفعہ حبشہ کی جماعت آئی تھی، ہم لوگ لپک لپک کے مصالحہ کر رہے تھے، بار بار بڑی محبت لگ رہی تھی، اس لیے کہ کالے کالے وہ لوگ تھے، تو بالکل بلال حبشی کی یاد تازہ ہو رہی تھی، بلال حبشی کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ بلال کی سال دوامی دیکھیے، مسلم تو غیر مسلم، مسلم تو مسلم، ہمارے ہاں کے غیر مسلم نے حضرت بلال کی شان میں شعر کہا ہے، ادھر آؤ بلال، ادھر آؤ بلال ان انگلیوں کو چوم لوں تیری، کہتے ہیں ادھر آؤ بلال ان انگلیوں کو چوم لوں تیری، دیا کرتے تھے تم جن سے رسول اللہ کو شانہ۔ ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ کہتا جن انگلیوں سے حضور کی معمر اور معطر زلفوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، آؤ بلال ان انگلیوں کو چوم لو۔ دوستو بلال کی انگلیاں چومی جا رہی ہیں، غیر مسلم بھی چوم رہا ہے، بلال کی نسبت سے لوگوں کے دل کھنچ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شان ہے۔ بلال حضور کے بعد ہجرت کر کے شام چلے گئے اور وہیں رہنے لگے کہ میں مدینے میں رہوں اور حضور کو نہ دیکھوں ہو نہیں سکتا، میں مدینے میں رہوں اور حضور کو نہ دیکھوں ہو نہیں سکتا، میں حضور کے بغیر مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ چنانچہ شام چلے گئے۔ ایک دن حضور کو خواب دیکھتے ہیں حضرت بلال، خواب میں دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ما هذه الجفوہ یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے رخی ہے، یہ کیسی بے رخی ہے، ہماری زیارت کو بھی نہیں آتے ہو، ہمارے قبر پر بھی نہیں آتے ہو۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضور خوش ہو جاتے ہیں اس آدمی سے جو حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ خواب دیکھا بلال حبشی نے تو دوڑے ہوئے تیز اونٹنی پر مدینے آئے، اور جب مدینے آئے حضور کے روضہ اطہر پر پہنچے، رونے لگے، زار زار ہو گئے، بے قابو ہو گئے، بے ساختہ ہو کر گر پڑے۔ دوستو مدینے کے لوگوں نے کہا بلال آ گئے ہیں، اذان دے دیجئے، اذان دے دیجئے۔ آپ کی اذان سنے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے۔ جب بلال ہجرت کر کے شام جا رہے تھے، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا، تو سب لوگ روک رہے تھے، حضرت ابو بکر بھی روک رہے تھے، تو حضرت بلال نے کہا ابو بکر آپ نے اگر اللہ کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجئے، اور اپنے کسی مقصد کے لیے آزاد کیا تھا تو روک لیجئے۔ بہرحال سب لوگوں نے درخواست کیا کہ اب اذان دینی ہے آپ کو۔ حضرت بلال کسی طرح سے تیار نہیں ہو رہے تھے، اس لیے کہ اذان دینے کے بعد ان کی عادت تھی حضور کو آتے تھے بلانے کے لیے، حضور کو اب اذان دے کر کس کو بلانے جائیں گے، حضور ان کی اذان سنتے تھے، بلال کو جوش تھا کہ خوشی تھی میری اذان حضور کے کانوں میں جا رہی ہے۔ اب بلال کسی طرح سے تیار نہیں ہوئے تو لوگوں نے حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہا انہی لاڈلوں کی، انہی نولہالوں کی، انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کی جو ہے بلال حبشی بات مان سکتے ہیں اور کسی کی نہیں مان سکتے۔ چنانچہ حضرات حسنین آئے، پہلے تو بلال ان کو سینے سے لگایا، خوب چومنے لگے، گود میں بٹھانے لگے، سینے سے لگانے لگے۔ انہوں نے کہا آپ جس طرح سے ہمارے نانا کے زمانے میں اذان دیتے تھے آج آپ اذان دیجیے، آج آپ اذان دیجیے۔
تو ان لاڈلوں کی بات حضرت بلال ٹال نہیں سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اذان دیں گے. ممبر پہ کھڑے ہو گئے, اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے جو ہے مسجد پر. اللہ اکبر پہلی دفعہ کہا, پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. وہ بلال حبشی کی آیات, حضور کا زمانہ یاد آ گیا. ساری عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل گئیں, چیخنے لگی, چلانے لگی, رونے لگی. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال کے دن جتنا رونے والے رونے والیاں تھیں, اس کے بعد اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک ایسا رونا مدینے میں دیکھا نہیں گیا. تہلکہ مچ گیا, کوہرام مچ گیا, عورتیں گھروں سے باہر آ گئیں. دوستو جب حضرت بلال نے اذان پوری کی, سب کو رسول پاک کا زمانہ یاد آ گیا. دوستو یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں. ایک بلال آتے ہیں اور پورے مدینے میں حضور کی یادیں تازہ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اہل لکھنؤ کے محبت صحابہ کے جذبے کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ابھی تو میں نے بتایا تھا نا یہ جلسے قیامت تک رہیں گے نا انشاءاللہ, اور قیامت جس سال آئے گی انشاءاللہ جلسے ہو جائیں گے تب آئے گی. اللہ کی ذات سے یہی امید ہے. اور آپ حضرات یہ اپنی قدیمی روایت, صحابہ کرام سے محبت, صحابہ کرام سے عشق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی جو کیفیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سیرت صحابہ پڑھیے, خلفائے راشدین جو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور آیات بینات, اور بہت ساری کتابیں ہیں جن سے آپ کو صحابہ کرام کا عشق پیدا ہوگا, محبت پیدا ہوگی, اور ان کی جیسی زندگی گزارنے کی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائیں گے. ان کتابوں کو پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا دین کے سامنے دنیا کی کوئی چیز صحابہ کرام کی نظر میں نہیں تھی. دین کے مقابلے میں کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی تھی. آدمی سب سے زیادہ محبت بیٹے سے کرتا ہے. ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا, ابا غزوہ بدر میں آپ میری تیر کی زد میں آ گئے تھے, تلوار کی زد میں آ گئے تھے, لیکن ابا ہونے کی وجہ سے, والد محترم ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. حضرت ابو بکر فوراً کہتے ہیں, اور تو میری تیر کے زد میں آ جاتا میری تلوار, تو میں بیٹا ہونے کی وجہ سے ہرگز نہ چھوڑتا تھا. تو بتائیے بیٹوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے آگے, مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے آگے. 2-3 منٹ میں حضرت عثمان غنی کا قصہ سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. مدینے میں جب مسلمان گئے تو پانی کھارا تھا, اور مدینے کا پانی میٹھا نہیں تھا. ایک کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. اس پانی کا مالک یہودی تھا. وہ مسلمانوں کو پانی دیتا نہیں, پیسے لے کر دیتا, بیچتا تھا. جس طرح سے آج کوکو کولا اور تھمس اپ بیچا جاتا, اسی طرح سے وہ پانی بیچتا تھا. تو اب مسلمان پریشان تھے, کھانے کی تنگی ہے, پانی بھی پیسے سے مل رہا ہے. مسلمانوں کی یہ تنگی حضور کو دیکھی نہیں گئی. حضور نے ایک دن مسجد نبوی میں نماز کے بعد اعلان کر دیا, مسلمانوں ضروری بات سنو, اس کنویں کو خرید کر جو مسلمان سارے مسلمانوں کو وقف کر دے گا, میں اس کے لیے جنت میں چھلکتی ہوئی نہر کی ضمانت لیتا ہوں. یہ حضور نے کہا جنت میں بہتی ہوئی نہر وہ کنواں دے گا, میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں نہر دیں گے. دوستوں مجمع میں حضرت عثمان غنی بھی تھے. وہ دوڑے ہوئے گئے اس یہودی کے پاس, کہیں مجھ سے پہلے کوئی نہ چلا جائے. یہودی سے کہا پانی بیچ, کنواں بیچ دے. یہودی کہنے لگا بہت پیسہ لوں گا, بہت پیسہ. حضرت عثمان نے کہا جو کہو گے دے دوں گا, اس لیے کہ ان کی نظر پیسے پر نہیں ہے, جنت کی اس چھلکتی ہوئی نہر پر ہے جس کی رسول اللہ نے ضمانت لی ہے. جب پیسہ حضرت عثمان نے کہا جو کہو گے, تو یہودی نے کہا 24,000 درہم لوں گا, 24,000 درہم لوں گا. حضرت عثمان نے درہم نکال کے دینا شروع کر دیا. یہودی شرارت پر اتر آیا, شرارت نہ کرے تو یہودی ہی نہیں ہوگا. وہ شرارت پر اتر آیا. اس نے کہا آدھا کنواں بیچوں گا اور آدھا نہیں بیچوں گا, آدھا بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا. حضرت عثمان غنی نے سوچا کہیں اس سے بھی نہ مکر جائے, یہ بھی کہنے لگا آدھا ہی دے دو. کہنے لگا پیسہ وہی لوں گا جو کہا تھا, آدھا کنواں دوں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے آدھا کنواں خرید لیا, 24,000 درہم دے دیا, اور وہی کھڑے کھڑے اعلان کر دیا کہ آدھا کنواں سارے مسلمانوں پر وقف ہے اور سارے مسلمان اس کے مالک ہیں. شرط یہ ٹھہری کہ آدھے کنویں کا پانی یہودی لے گا اور آدھے کنویں کا پانی مسلمان. ایک دن کا پانی یہودی لے گا اور ایک دن کا پانی مسلمان لیں گے. مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ عقل دی ہے, سب سے زیادہ عقل مسلمانوں کو ہے. چنانچہ جس دن مسلمانوں کی باری آتی تھی 2 دن کا پانی لے لیتے تھے.
2 दिन کا پانی لے لیتے برتن میں. جب یہودی کی باری آتی کنویں کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور جو ہے پانی بیچنے کے لیے صبح سے شام تک 1 کٹورا پانی بھی نہیں بکتا تھا. 1 ہفتہ ہوا 2 ہفتہ ہوا پانی بکا ہی نہیں. آ کر حضرت عثمان غنی سے کہتا وہ بھی خرید لو. چنانچہ حضرت عثمان غنی نے وہ بھی خرید لیا. بتاؤ مسلمانوں جنت میں چھلکتی ہوئی نہر ہے کہ نہیں ہے؟ چھلکتی ہوئی نہر ہے کہ نہیں نہر ہے؟ اور جو عثمان کو نہیں مانے گا اس کے لیے بھی نہر ہے، لیکن خون اور پیشاب کی نہر ہو سکتی ہے، پانی کی نہر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آج پوری امید نہیں تھی کہ آپ کے جلسے میں آ سکوں گا. میری گاڑی رڑکی سے تھی. جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا گاڑی کینسل ہے بالکل ٹائم. لیکن حضرت مولانا کی جرأت ایمانی، جرأت رندانہ اور عزم و ہمت کی بات کہنے لگے تم کو جہاز سے آنا، کسی طرح سے آنا. چنانچہ میں ہمت نہیں کر رہا تھا. وہاں سے پھر دلی جانا اور دلی سے جہاز پکڑنا، جہاز کا ٹکٹ کرانا. میں راستے میں ہوں لیکن یہ سب کچھ ہو گیا ذکر صحابہ کی برکت سے، اور میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے دنیا میں کامیاب کرتے ہیں میدان محشر میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سرخرو رکھیں گے اور ہر طرح سے کامیاب رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.